السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہادی علی چٹھا، ایمان مزاری صاحبہ. ایمان مزاری صاحبہ، ابھی آپ عدالت میں پیش ہوئے، پہلے ٹرائل وغیرہ چل رہا ہے، پھر 20 منٹ کا وقفہ ہوا، پھر دوبارہ کل کے لیے دوبارہ بلا لیا گیا، اور عدالت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنا جلدی میں ہے، ٹرائل آپ لوگوں کا جلدی میں، آپ لوگ ریکویسٹ بھی کرتے رہے لیکن وہ سنی نہیں گئی، مانی نہیں گئی. تو کیا وجہ ہے، کیا جلدی ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عدالت اس طرح نہیں چل سکتی جہاں پروسیکیوشن ہر روز آ کر کوئی نئے کاغذات دیتی ہے، آج آ کر کہتی ہے جی سپلیمنٹری چلان جمع کرانا ہے. آپ اپنی پروسیکیوشن کی سائڈ سے تفتیش نہیں مکمل کر سکے اور ٹرائل اتنی سپیڈ سے چلا رہے ہیں جسے آپ نے سزا ہمیں کل دینی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. یا تو آپ اپنی تفتیش مکمل کریں پھر عدالت میں کاغذات جمع کرائیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ میں نے اس کورٹ کی تمام کاز لسٹ دیکھی ہے، آج کی بھی میں نے کاز لسٹ دیکھی ہے. ہمارا واحد ٹرائل ہے جو ہر 3 2 دن ایک دن بعد لگ رہا ہے. باقی ساروں کی ڈیٹس نومبر میں ہو رہی ہے. روٹین میں 2 4 ہفتے بعد ڈیٹ لگتی ہے. ہماری ڈیٹ پر، ہر ڈیٹ پر جب ابھی چارج بھی صحیح طرح فریم نہیں ہوا، پروسیکیوشن کے گواہ حاضر ہوتے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ایک بیسک پرنسپل ہے قانون کا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ بظاہر نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہو. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ادھر ہمارا آرٹیکل 10A کے کوئی حقوق نہیں ہے، ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اور ٹرائل کو اتنی بریک نیک اسپیڈ پہ چلانا ہے جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے کیسز میں بھی 4 ہفتے کی ڈیٹس لگتی ہیں. نہیں، ویسے جیسے ایمان کہہ رہی ہے تو آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے تو ملایا جا رہا ہے. آج جو سپلیمنٹری چلان آیا اس میں BLA وغیرہ کے جو نوٹیفیکیشن یہ کل تنظیمیں ہیں، تو اتنی جلدی کیوں ہے کہ ویسے بھی پیش گوئی وغیرہ ہو چکی ہے کہ ان کی گرفتاری ہونے والی ہے، گرفتار کرنے کی جلدی ہے؟ دیکھیں، جلدی انہیں جس کام کی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید عدالتوں سے ہوتی ہے. عدالتیں پروسیکیوشن کی یا ریاست کی اشاروں پہ نہیں چلتی. عدالت ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے، اور یہ عدالت پہلے دن سے یہ تاثر دے رہی ہے جیسے آئین کا کوئی خاص پارٹ جو ہے معطل ہو چکا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو رویہ ان کا پہلے دن سے رہا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. ہم باقی کیسز میں بھی انہی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، انہی جج صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، باقی کیسز کے اندر ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. بٹ ہمارے ساتھ تو یہ رویہ ہے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ 1 تاریخ پر ہم صبح 9 بجے پیش ہوئے، پھر 10 بجے پیش ہوئے، اور پھر 12 بجے جب نہیں پیش ہوئے تو ہمارے نان اویلیبل وارنٹ ایشو ہو گئے. اور وارنٹ ایشو ہونے کے بعد ہمیں سمن ریسیو ہو گیا. ہم نے FIA کے اہلکار کو یقین دہانی کرائی کہ ہم صبح ہم پیش ہوں گے. رات کو ہمارے گھر پولیس بھی بھیج دی گئی FIA کے ساتھ گرفتاری کے لیے. تو یہ جو تاثر عدالت دے رہی ہے، اگر عدالت اپنا باعث شو کرتی ہے، عدالت یہ شو کرے گی کہ وہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہیں، تو معاملات اس طرف جائیں گے. یہ بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آج سپلیمنٹری چلان آ رہا ہے، آپ فائنل چلان جمع کرا چکے ہیں، کس قانون کے تحت آپ کریں گے؟ اور جب یہ پوائنٹ اٹھایا گیا عدالت کے سامنے تو عدالت پروسیکیوشن کی وکالت خود کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بالکل ہے قانون، میں کر سکتا ہوں. اور بالکل نہیں کر سکتے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے. آپ ایک کمپلیٹ چلان کے اندر کوئی ایسا فقرہ نہیں لکھا جس میں آپ نے بتایا ہو کہ کوئی معاملات پینڈنگ ہے، کوئی نوٹیفیکیشن کا جواب منسٹری آف انٹیریئر سے پینڈنگ ہے، جس کو آج آپ سپلیمنٹری چلان میں جمع کرا رہے ہیں. اچھا ایمان صاحب، یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ لوگ مظلوم وغیرہ کے کیسز وغیرہ لڑتے ہیں تو وہ کیس کتنا متاثر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ اپنے کیسز وغیرہ میں پیش ہو رہے ہیں، جو سیل آپ کے پاس آتے ہیں ان کے کیسز کتنے متاثر ہیں؟ دیکھیے، ابھی ایک ریسنٹ مثال اس کی ہے کہ ریڈی وانوں کا جو پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن، 2 ریٹ پٹیشنز ہیں، 3 کنٹیمپٹ پٹیشنز ہیں، وہ لگی ہوئی تھی کورٹ میں جس دن میں نے ادھر پیش ہونا تھا. اور کیونکہ یہ ہر 2 گھنٹے بعد یہ کیس ریکال کرتے ہیں اور یہ ایڈجرنمنٹ نہیں دیتے، چاہے آپ کے اس دن وکیل کہیں اور انگیج ہوں، کوئی اور مسئلہ ہو جو روٹین میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے کلائنٹ سفر کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کن کن کے کیسز میں ہم نہیں پیش ہو پا رہے، کیونکہ کبھی ہم ATC بھاگ رہے ہیں اپنی ضمانت کرانے کے لیے، کبھی ہم ادھر ٹرائل میں 10 دفعہ دن میں پیش ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی کیسز ہیں، مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں، جھوٹے جو بلاسفمی کے کیسز ہیں، ان کی ہر روز بیلز لگی ہوئی ہیں. آج بھی بیلیں لگی ہوئی تھی، اپیلز لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اور یہی مقصد تھا ہمارے خلاف اس ٹرائل، نہ صرف یہ ٹرائل کرنے کا بلکہ یہ جو سپیڈ سے ٹرائل چل رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم نہ کر سکیں. اچھا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ کر سکیں، اور جو تاثر ایک بن رہا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، تو آزادی کی طرف یہ کیسے جایا جائے گا پھر؟ دیکھیں، عدالت کا جو رویہ ہے وہ رویہ بالکل آیا ہے. آپ عدالت میں موجود تھے، آج آپ کے سامنے جج صاحب کا جو رویہ تھا بات کرنے کا، جو طریقہ تھا، وہ کوئی قانونی نقطہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ کوئی قانونی منطق بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہے، اور اگر ان پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ انصاف کرنے کے حامل اب نہیں رہے تو وہ الگ ہو جائیں اس کیس سے، وہ چھوڑ دیں اس کیس کو اور کوئی اور جج صاحب سن لیں. کیونکہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہے، کیونکہ وہ پروسیکیوشن کے اتنے پریشر میں ہے
وہ پروسیکیوشن کی منطق کو اس طرح سے لاتے ہیں, بالکل قانونی ویٹ اس کے اندر نہیں ہوتا, لیکن پروسیکیوشن ہر ڈیٹ پر آ کر کہتی ہے ہم نے گواہوں کی اپنی ان چیف کرانی ہے. آپ چلان جمع نہیں کراتے, وہ کہتے ہیں ہم نے ان چیف کرانی ہے. آج سپلیمنٹری کرا رہے ہیں اور پچھلی 5 پیشیوں سے روزانہ گواہوں کو لے کے آتے ہیں ان چیف کرانے کے لیے. تو آپ کی اگر تیاری نہیں ہے, آپ کی انویسٹیگیشن نہیں ہے, تو آپ کیوں ٹرائل کو اتنا تیز چلا رہے ہیں؟ اور آپ کو اتنے پیسے کس چیز کے لیے ملے ہیں؟ کوئی 50 لاکھ روپے پروسیکیوشن کو دیا گیا ہے, کس لیے دیا گیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو حبیب غالب صاحب نے کہا تھا کہ اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں. یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اسپیشل پروسیکیوٹر ٹیم جو ہے وہ عدالت کا بھی مذاق اڑوا رہی ہے, وہ قانون کا مذاق اڑوا رہی ہے, اور وہ ایک تماشا کر رہے ہیں سب کے ساتھ. پیسے مل چکے ہیں اور گرفتاری کے لیے بھی پیشگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں, سب کچھ وہاں سے, تو کیا حالات کس طرح پھر؟ دیکھیں, میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں, نہ ہم گرفتاری سے ڈرتے ہیں, نہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں. ہم تیار ہیں جیل جانے کے لیے, لیکن کیا آپ پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور آپ دیں گے؟ اگر ہمیں آپ اس کام کی وجہ سے جیل بھیجیں گے تو آپ پوری دنیا کو بہت واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لاء ہے. جو اس مارشل لاء کے خلاف بولے گا, جو آئین کی بحالی کے لیے کام کرے گا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس معاشرے میں. شکریہ. اچھا, ایک آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ کل بار کے الیکشن وغیرہ بار کونسل کے ہونے جا رہے ہیں, تو یہاں بڑے بڑے بینر میں نے دیکھے ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہادی علی چٹھا, ایمان مزاری کے کوئی بینر وغیرہ ہوتے. آپ لوگ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے, کیوں اور کس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو سپورٹ کریں جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں. ہمیں یہ جو بعد کے الیکشنز ہیں یہ بہت ضروری ٹائم ہوتا ہے وکلا کو اپنے نمائندوں کو چننے کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, جو ایک اصولی موقف لے کر کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. شکریہ.